حضران گرامی وقار، آج الیکشن کا دورہ ہے، ہر چہار جانب الگ الگ پارٹیاں اپنے اپنے اعلانات کر رہے ہیں۔ دیکھا جا رہا ہے کہیں پر کوئی الگ تھلگ اعلان کر رہے ہیں، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اقتدار کی کرسی پر آ جاتے ہیں، اگر ہماری سرکار بن جاتی ہے تو ہم یہ کر دیں گے، اگر ہماری سرکار بن جاتی ہے تو ہم فلاں چیز کر دیں گے۔ اس طرح کے اعلانات ہمیں سننے کو مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، یہ اعلان کر رہے باضابطہ طور پر، اگر ہم اقتدار کی کرسی پر آ جاتے ہیں، ہماری اگر سرکار بن جاتی ہے تو ہم سب سے پہلے یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کر دیں گے۔ یہ UCC جس کا شارٹ فارم ہے، یونیفارم سول کوڈ کو ہم لاگو کر دیں گے۔ برادران گرامی وقار، اب بہت سوچ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لمحہ فکریہ ہے یہ یونیفارم سول کوڈ ہے کیا؟ برادران گرامی وقار، یاد رکھیے گا، میں کسی خاص سیاسی پارٹی کی کوئی سپورٹ نہیں کر رہا ہوں اور نہ ہی کسی کی مخالفت کر رہا ہوں، بس ہمیں دین کو بچانا ہے، قرآن کو بچانا ہے، اپنے مساجد کی حفاظت کرنی ہے، اپنے مدارس کی حفاظت کرنی ہے، اپنے خانقاہوں، اپنے مزارات اولیاء کی حفاظت کرنی ہے۔ اسی بنیاد پر میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ یونیفارم سول کوڈ کیا ہے؟ یاد رکھیے، یونیفارم سول کوڈ ایک ایسا قانون بننے جا رہا ہے اس ہندوستان میں، اس ملک عزیز میں، کہ جس کا مقصد یہ ہے، جس میں یہ ہوگا کہ ایک ملک میں ایک ہی قانون چلنے والا ہے، ایک ملک میں ایک ہی قانون چلنے والا ہے۔ اب اس ملک میں رہنے والے چاہے کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والے ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کے لیے ایک ہی قانون بنے گا۔ اب یاد رکھیے، یہ ایسا قانون ہے، یہ ایسا یونیفارم سول کوڈ جو نافذ ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے، اللہ نہ کرے اگر یہ قانون لاگو ہو جائے تو یاد رکھیے گا سب سے بڑا نقصان قوم مسلم کو پہنچنے والا ہے۔ سب سے بڑی جو ہے خرابی شریعت اسلامیہ پر آ سکتی ہے۔ مسلمانوں کو سب سے بڑا نقصان اٹھایا جاتا جو ہے مسلمانوں کو اٹھانا پڑے گا سب سے بڑا نقصان۔ یوں تو یہ ایسا قانون ہے کہ اس قانون کے ذریعے سے ہر دھرم والے اس زد میں آئیں گے، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں یا عیسائی ہوں یا دیگر مذاہب کے ماننے والے ہوں، سب کے سب لوگوں کا اس میں جو ہے نقصان ہی نقصان ہے۔ لیکن سب سے بڑا نقصان مسلمانوں کو ہونے والا ہے۔ سب سے بڑا نقصان مسلمانوں کو کیوں ہوگا؟ سنیے، آج ہم جو شادیاں کر رہے ہیں نا، یہ اسلامی طریقے پر کر رہے ہیں، لیکن جب یونیفارم سول کوڈ لاگو ہو جائے گا، نافذ ہو جائے گا، تو ہم اسلامی طریقے پر شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جب میاں بیوی کے درمیان آپسی تنازع ہو جاتا ہے، جھگڑے فسادات کے واردات شروع ہو جاتے ہیں، آپس میں نہیں بن پاتا، تو اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، قرآن و حدیث نے ہمیں یہ پیغام دیا، جب آپس میں نہیں بن رہا ہے تو ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ، جدا ہو کر الگ الگ اپنی زندگی گزارو، جس کو طلاق کہا جاتا ہے۔ اگر یہ یونیفارم سول کوڈ نافذ ہو جاتا ہے تو یاد رکھیے آپ سے طلاق کا بھی حق چھین لیا جائے گا۔ آپ طلاق نہیں دے سکتے ہیں، آپ خلا نہیں لے سکتے ہیں، اور اسی طرح بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ اب تک ہم اور آپ قوم مسلم آزادانہ طور پر ادا کر رہے تھے۔ مسجدوں میں آزادی کے طور پر ہم لاؤڈ اسپیکر خوب اذانیں دے رہے تھے، خوب مسجدوں کو آباد کر رہے تھے، لیکن قسم بخدا مسلمانوں، اگر یہ قانون نافذ ہو جاتا ہے تو ہماری مسجدیں بھی ہم سے چھین لی جائیں گی، ہماری تعلیمات اسلامیہ پر بھی جو ہے نا روک لگا دیا جائے گا، شادی بیاہ بھی ہم اسلامی طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں، طلاق بھی ہم اسلامی طریقے سے نہیں دے سکتے ہیں، اور اسی طرح بہت سارے اسلامی معاملات ہیں جو کہ ہم مجبور ہو جائیں گے جب یہ قانون نافذ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر ہم اسلامی طریقے پر یہ تمام تر امور انجام دیتے ہیں تو ہم ہندوستان کی نظر میں سب سے بڑا مجرم قرار دے دیے جائیں گے۔ اب تک یہ قانون نافذ نہیں ہوا، لیکن اب بھی دیکھیے نا، بہت ساری جگہوں پر دیکھا جاتا ہے اگر جمعہ کے دن یا عید الفطر کے دنوں میں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں میں جب ہماری مسجدیں بھر جاتی ہیں، مسجدوں کے باہر اگر صف لگائے جائے تو اس پر FIR درج کر دیا جاتا ہے، اس کو جیل کے سلاخوں میں بند کر دیا جاتا ہے۔ ذرا سوچیں مسلمانوں،
اب تک وہ قانون نافذ نہیں ہوا ہے تو مسلمانوں پر اس قدر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ذرا غور و فکر کرے، ہوش کے ناخن لے، اگر وہ قانون نافذ ہو جائے گا تو بتاؤ ہمارا کیا حال ہوگا، مذہب اسلام کا کیا حال ہوگا، تعلیمات اسلامیہ کی کس قدر لوگ نقصان پہنچائیں گے۔ تو اے لوگوں، ووٹ ڈالنا ہم سب کا اپنا اپنا حق ہے، تو یاد رکھیے جب بھی آپ الیکشن میں ووٹ ڈالیں گے تو دنیاوی فائدوں کو آپ نہ دیکھیں۔ ارے یار، دنیاوی فائدوں کو ہم دیکھتے ہوئے اگر کسی سے 1000 روپے لے کر رشوت کے طور پر ہم ان سے لے لیتے ہیں اور کسی ظالم کو ووٹ دے دیتے ہیں تو پھر یاد رکھیے مرنا تو ہے نا، مر کر اللہ کی بارگاہ میں تو پہنچنا ہے نا۔ اللہ تم سے اور ہم سے پوچھے گا کہ دنیا کو جب ایک اچھے حاکم کی ضرورت تھی تو تم کس کی طرف اپنا ووٹ ڈالے تھے؟ کل قیامت کے دن تمہیں اور ہمیں یہ جواب دینا پڑے گا۔ تو اے مسلمانوں، متحد ہو جاؤ، اتحاد کے ساتھ اپنے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرو، اور یاد رکھیے یہ سال بڑا خطرناک سال ہے، بڑا ہی خطرناک سال ہے۔ اگر یہ سال ہم نے اسی طرح آنکھیں بند کر کے جس کو چاہے اس کو ووٹ ڈال دیے نا، پھر یاد رکھیں بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ میں کسی بھی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ اس پارٹی کو ووٹ ڈالیں، اس پارٹی کو ووٹ ڈالیں، نہیں، بلکہ میرا یہی پیغام ہے آپ اس پارٹی کو ووٹ ڈالیں جو پارٹی ہمارے دنیاوی معاملات کے ساتھ دینی معاملات کی بھی ہماری حفاظت کریں۔ آپ اس پارٹی کا سپورٹر بن جائیں جو پارٹی ہماری مسجدوں کی بھی حفاظت کرتی ہوئی نظر آئے اور ہمارے مدارس کی بھی حفاظت کرتے ہوئے نظر آئے۔ جس طریقے سے ہم آزادانہ طور پر اپنی زندگی گزارتے تھے، اسی آزادانہ طور پر اسی شریعت کے مطابق ہمیں جو پارٹی زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرے گا، ہم ہر اس پارٹی کے ساتھ ہے، ہمارا سپورٹ اسی پارٹی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آج مسلمان بکھرے ہوئے ہیں، مسلمانوں جب تک بکھرے رہو گے نا، دنیا میں ذلیل و رسوا ہوتے رہو گے، جب تک متحد نہیں ہوگے دنیا میں کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ متحد ہی میں کامیابی ہے، متحد ہی میں ایک باوقار مقام پا سکتے ہو۔ کتنے سالوں تک ہمارے مسلمانوں نے اسی ملک عزیز ہندوستان میں خوب اقتدار کی کرسی کو سنبھالے رہے، لیکن جب سے ہم متفرق ہو گئے، الگ الگ بٹ گئے، تب سے ہم اور آپ ذلت و رسوائی کے نشانے پر دہانے پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، آج کے یہ آخری پیغام ہے، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کیجئے، دنیاوی فائدے کو نہ دیکھیں۔ اگر آپ دنیاوی فائدے کو دیکھیں گے نا تو یاد رکھیے گا وہ پارٹی، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم آپ کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ کو اپنے گھر والوں کے لیے سوچنا ہے نا، صبح سے لے کر شام تک آپ کو خود محنت کرنی پڑے گی۔ اپنی اولاد کے بارے میں، اپنی اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اور ہمیں خود محنت کرنا پڑے گا۔ تو یاد ہے کہ دنیاوی فائدے کو آپ ہرگز نہ دیکھیں۔ دنیاوی فائدے آپ کو صرف دنیا ہی میں فائدہ دے سکتا ہے، لیکن اگر آپ دینی فائدے کے طور پر اگر ہم کسی کا سپورٹ کرتے ہیں تو یاد رکھیے دینی فائدے ایسے فائدے ہیں کہ دینی فائدے میں دنیاوی فوائد مشتمل ہیں، دنیاوی فوائد پوشیدہ ہیں۔ تو پتہ چلا جو شخص دینی فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے حق کا صحیح استعمال کرتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اللہ کے نظر میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہ میسیج آپ سب کو سمجھ میں آ گیا نا؟ مسلمانوں کو چاہیے متحد ہو جائے۔ ہم میں سے اکثر لوگ الگ الگ جس کو چاہے اس کو، اب بس ہمیں ووٹ ڈالنا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے کون بہتر ہے کون نہیں، بس ہمیں ووٹ ڈالنا ہے۔ ووٹ ڈالنا ہمارا اپنا حق ہے، اپنا حق ادا کیجیے۔